آج ہم ایک بہت ہی زبردست فکری تجربہ یعنی ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا کبھی ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اگر ماضی کا صرف ایک فیصلہ بدل جاتا تو آج کی دنیا کیسی ہوتی؟ خیر، اس تجزیے میں ہم مستند تاریخی حقائق، معاشی اعداد و شمار اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک ایسی ہی متوازی حقیقت کا جائزہ لیں گے جس نے عالمی سیاست اور معیشت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو آئیے سیدھے اپنے مرکزی سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تصور کیا جائے کہ آج سال 2026 ہے اور مغل سلطنت اپنے عروج پر قائم و دائم ہے۔ ہم ایک ایسی متوازی دنیا میں کھڑے ہیں جہاں برطانوی راج کبھی پورے بر صغیر پر قبضہ کر ہی نہیں سکا اور تاریخ کا دھارا ایک بالکل ہی مختلف سمت میں بہہ نکلا ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے۔ 2026 کا نیو شاہجہان آباد یعنی جدید دہلی، فلک بوس عمارتوں پر ماربل اور شیشے کے چمکتے ہوئے مغل طرز کے گنبد، سڑکوں پر جدید الیکٹرک گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اور آگرہ سے لے کر ڈھاکہ تک ایک ہائی سپیڈ بلٹ ٹرین کا جال بچھا ہوا ہے۔ تاج محل اور لال قلعے کے بالکل ساتھ جدید تجارتی مراکز، قدیم فن تعمیر اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک کمال کا امتزاج پیش کر رہے ہیں۔ نقطۂ آغاز سلطنت کیسے بچی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ تاریخ کا سب سے اہم موڑ 1657 اور 58 کی جانشینی کی جنگ تھی۔ اصل تاریخ میں اورنگزیب نے تخت حاصل کیا، جن کی سخت پالیسیوں اور طویل جنگوں سے سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ لیکن اس متبادل تاریخ میں شاہجہاں کے بڑے بیٹے دارا شکوہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ ان کی مذہبی رواداری کی پالیسیوں کے باعث مراٹھوں اور سکھوں کو الگ کرنے کے بجائے ریاستی ڈھانچے کا حصہ بنا لیا جاتا ہے اور یوں سلطنت ٹوٹنے سے بچ جاتی ہے۔ صدیوں پر محیط اس کے اثرات کو اگر تیزی سے دیکھا جائے تو 1658 کی تخت نشینی کے بعد سلطنت فرانسیسی یا عثمانی مشیروں کی مدد سے اپنی فوج کو جدید بناتی ہے۔ 1857 کی بغاوت دراصل ایک کامیاب جنگ آزادی بنتی ہے اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو نکال باہر کیا جاتا ہے۔ پھر 1914 کی پہلی عالمی جنگ میں حصہ لے کر یہ سلطنت 2026 تک ایک جدید کثیر القطبی دنیا کا اہم ترین ستون بن کر ابھرتی ہے۔ ایک عظیم عالمی معاشی طاقت۔ اس سلطنت کی معیشت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات کے مطابق 1700 عیسوی کے قریب مغل سلطنت دنیا کی مجموعی پیداوار یا گلوبل جی ڈی پی کا تقریباً 24% پیدا کرتی تھی۔ یہ واقعی حیران کن ہے کیونکہ یہ اس وقت پورے مغربی یورپ کی معیشت سے بھی بڑا حصہ تھا۔ اکیلے بنگال کا صوبہ عالمی جی ڈی پی کے 12% کے برابر تھا۔ اب اس 45 ٹریلین ڈالر کے ہندسے پر غور کیا جائے۔ اگر ہم اس 24% کو آج کے دور پر لاگو کریں تو 2026 میں اس جدید سلطنت کی جی ڈی پی 45 ٹریلین ڈالرز کے لگ بھگ بنتی ہے۔ یہ سلطنت آج دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں ہوتی، شاید چین اور امریکہ کی ہم پلہ یا ان سے بھی آگے۔ دلی اور لاہور آج کے دور کی سلیکن ویلی جیسے ٹیک ہبز ہوتے۔ اور سب سے اہم بات، یہ معاشی غلبہ راتوں رات آسمان سے نہیں اترا۔ مغل انجینئرنگ نے اس کی مضبوط بنیاد رکھی تھی۔ 17ویں صدی میں جے گڑھ قلعے کی فاؤنڈیشنز جہاں 2400 ڈگری فارنہائٹ پر دھات پگھلائی جاتی تھی، اس نے 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اور آج کے 2026 میں وہی تاریخی بنیاد مغل اسٹیل کارپوریشن جیسی دیویائیکل عالمی کمپنیوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نیا عالمی جغرافیائی سیاسی نظام۔ برطانوی تسلط کے بغیر عالمی سیاست کا نقشہ کیسا ہوتا؟ اگر حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو ہماری اصل دنیا میں بر صغیر مختلف ریاستوں میں تقسیم ہے، لیکن اس متبادل دنیا میں کوئی تقسیم نہیں ہوئی۔ پورا خطہ ایک متحدہ اور وفاقی بادشاہت کے زیر انتظام ہے، جہاں پنجاب اور بنگال جیسے علاقے خود مختار صوبے ہیں۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ عظیم برطانوی سلطنت محض ممبئی اور کلکتہ کی چند تجارتی بندرگاہوں تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ اس کے عالمی اثرات بہت غیر معمولی ہیں۔ مغل سلطنت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل ویٹو پاور رکھتی ہے۔ طاقت کا مرکز یورپ نہیں بلکہ ایشیا ہے اور یہ سلطنت ایک ایشین امپیریل بلاک کی قیادت کر رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تیل پر اس کا گہرا اثر و رسوخ ہے اور عالمی سطح پر امریکہ کی جو سرد جنگ سوویت یونین کے ساتھ تھی وہ اب اس طاقتور مغل سلطنت کے ساتھ ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور مغل ثقافت۔ اب ذرا سائنس کے اس شاندار ارتقائی سفر پر نظر ڈالیں۔ 17ویں صدی میں محمد صالح ٹھٹوی کا بنایا ہوا بغیر جوش کا خلائی گلوب اور 18ویں صدی میں جنتر منتر کی رصد گاہیں، یہی تو وہ بنیادیں تھیں۔ اور 2026 میں یہی علمی روایت ایک مکمل مغل اسپیس ایجنسی بن چکی ہے، جس کا چاند پر اپنا بیس ہے اور جو باقاعدہ خلا کی تسخیر کر رہی ہے۔ ثقافتی اعتبار سے تو یہ دنیا بالکل ہی مختلف ہے۔ ہالی ووڈ کے مقابلے میں شاہی سرپرستی میں چلنے والی مغل ووڈ سنیما انڈسٹری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اردو، جی ہاں اردو، عالمی سفارتکاری کی زبان بن چکی ہے اور دنیا بھر میں سکھائی جا رہی ہے۔ گلوبل فیشن میں سوٹ اور ٹائی کی جگہ شیروانی اور ساڑی کے جدید روپ نظر آتے ہیں، اور مغلائی کھانے جیسے کباب اور بریانی وہ تو دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھرتا ہے
कि इतनी बड़ी 2.5 अरब की कसीर सकाफती आबादी को आखिर जोड़े किस चीज ने रखा है? जवाब है सुलह कुल का नजरिया। ये वो उसूल है जो आलमगीर अमन और मजहबी रवादारी पर मबनी है। इस जदीद रियासत का आइन इसी उसूल पर खड़ा है, जहां रियासत का कोई एक मखसूस रंग नहीं बल्कि तमाम अकायद को मुकम्मल आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिससे तारीखी तनाव पैदा ही नहीं होने दिया गया। एक पेचीदा मगर रोशन मुस्तकबिल। असल बात यह है कि कोई भी मुआशरा मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता। इस मुतबादिल दुनिया के भी अपने चैलेंजेस हैं। एक तरफ बेपनाह दौलत है और कोई तकसीम नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक विफाकी बादशाहत में आमरियत का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। मजहबी हम आंगी तो है, लेकिन इक्तदार की मुंतकली और जानशीनी के मुसलसल बहरान सियासत को गैर मुस्तकिम रख सकते हैं। और सबसे बड़ा मसला, इतनी बड़ी मईशत और आबादी की कीमत माहौलियात को चुकानी पड़ रही है। 2.5 अरब लोगों को तवानाई फराहम करना कोई मामूली काम तो नहीं। इस माहौलियाती दबाव से निपटने के लिए रियासत को राजस्थान के सहराओं को दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म्स में बदलना पड़ा है, जो मुल्की तवानाई का 40% पैदा करते हैं। बाकी तवानाई न्यूक्लियर पावर और रवायती ईंधन से हासिल की जा रही है, ताकि इस दीवा हैकल रियासत का पहिया चलता रहे। इस पूरे जायजे का निचोड़ इस जबरदस्त इक़्तिबास में है कि तारीख खत्मी नहीं बल्कि इत्तेफाकात पर मबनी वाक़यात की एक नाजुक जंजीर है। 1658 में जानशीनी का महज एक फैसला और पूरी इंसानी तहजीब की शक्ल बदल गई। ये हमें सिखाता है कि हमारी आज की दुनिया का तवाज़ुन किस कदर नाजुक और गैर यकीनी है। तो इस दिलचस्प सफर के इख्तिताम पर एक सवाल जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब माजी की एक तब्दीली ने कितना कुछ बदल दिया, तो हमारे आज के दौर का वो कौन सा बज़ाहिर मामूली फैसला हो सकता है जो आज से ठीक 300 साल बाद दुनिया का नक्शा मुकम्मल तौर पर दोबारा लिख देगा।